اللہ عز و جل کے قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں جو علاج ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اس روئے زمین پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو علاج کر رہے ہیں مسلمانوں کا اور غیر مسلمانوں کا، وہ طریقہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہہ دوں کہ تعارف آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، جن کیا ہے، جادو کیا ہے، پھر اس کے بیماریاں کیا ہوتی ہیں۔ جن ایک مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے قبل، یعنی تمام انسانیت کے والد آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ رب العالمین نے انہیں بنا دیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کئی ہزار سال، کوئی کہتے ہیں 2000 سال قبل، خیر، لیکن اللہ عز و جل نے سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 27 میں کہا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جناتوں کو اللہ نے پیدا کیا تم سے پہلے نار السموم سے، لو والی آگ سے۔ اللہ رب العالمین کی یہ مخلوق کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا اور کیا۔ لفظ جن قرآن مجید میں 22 مرتبہ آیا ہے اور لفظ جان قرآن مجید میں 7 مرتبہ ہے۔ جن ایک کو کہیں گے اور اس کی جمع کو کہیں گے جان۔ لفظ جان 7 مرتبہ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ لفظ شیطان قرآن مجید میں 68 ٹائمز آیا ہے، 68 مرتبہ، اور لفظ شیاطین 17 مرتبہ ہے قرآن مجید میں۔ جن کے تعلق سے کچھ باتیں رکھ دوں آپ کے سامنے، بہت سارے سائنس پڑھنے والے لوگ بھی ہیں، الحمدللہ میں بھی سائنس اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں۔ سائنس جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ یہ ایسی کیفیت کو اور ایسی بیماریوں کو اور اس کے قصے کہانیوں کو کہتے ہیں یہ سپرسٹیشیس تھنگ ہے، اسے یقین نہیں کرنا، یہ سب بلائنڈ بلیو ہے، اندھ وشواس جس کو کہتے ہیں لوگ۔ لیکن حقیقت اگر آپ قرآن اور حدیث کے قریب آ جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ہے جن اور کیا ہے شیطان اور جادو اور نظر بد، اور یہ اس کے بیماریاں ہوتے ہیں نہیں ہوتے، پھر اس کا علاج کیسے ہوتا۔ قرآن حدیث سے قریب ہو جائیں گے، قرآن حدیث اٹھائیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اپنی ذہنیت کے مطابق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سمجھیں گے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق سمجھیں گے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے سلف الصالحین کے فہم سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ اپنی ذہنیت سے سمجھیں گے قرآن حدیث تو واللہ گمراہ ہو جائیں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ شیخ جن انسانی جسم میں نہیں داخل ہوتا ہے، آپ گوگل پہ سرچ کریے HYSTERIA، ہسٹیریا، یہ ہسٹیریا نام کی بیماری ہے، آپ اس کے اوپر سٹڈی کریے، یہ جن انسانی جسم میں داخل نہیں ہوتا، ایسے بات کہتے ہیں۔ کوئی کہتے سائیکوفوبیا ہے، کوئی کہتے سیزوفرنیا ہے، بہت سارے نام ایسے دیتے ہیں۔ ان سب کی باتوں کو میں تسلیم کر لوں گا انشاءاللہ قرآن کے بعد میں، کیونکہ نفسیاتی امراض بھی ہوتے ہیں، اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ جسم کے اندر جو منرلز چاہیے، جو وٹامنز چاہیے ہیں، وہ اگر کم ہو جاتے ہیں تو انسان نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، ذہنی توازن اس کا جو ہے تکلیف میں رہتا ہے۔ ہر انسان کے بھیجے میں سیریبرو اسپائنل فلوئڈ نام کا ایک فلوئڈ ہوتا ہے، CSF اسے کہتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے شخص، اور اگر اس کو مرض اس کا جو ہے نہیں پکڑ سک رہے ہیں ڈاکٹرز، تو کیا کرتے ہیں، رپورٹ نکلوانے کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکالتے ہیں، وہ کیا ہے، اسپائنل کارڈ ہے، اس میں سے CSF نکالتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ خیر یہ سب چیزیں ہیں، نفسیاتی امراض بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے انشاءاللہ،
لیکن انسانی جسم کے اندر جن داخل ہوتا، اس بات کو تسلیم کر لیجئے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے جسم میں جن داخل ہوا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب کا نام ہے، اس میں کتاب الطب میں حدیث نمبر 3548 اگر آپ دیکھیں گے، خود عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو امامت کی ڈیوٹی پر، امامت کے منصبے پر طائف بھیجے تھے۔ وہ وہاں پر نماز پڑھاتے اور جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کے دین کا کام کرنا کرتے۔ وہ یہ کیفیت محسوس کرنے لگے کہ وہ قرآن بھول رہے ہیں نماز میں، اور بہت زیادہ بھول رہے ہیں۔ ویسے تو حفاظ قرآن بھول ہی جاتے ہیں، آیت اوپر کی نیچے ہو جاتی ہے، کچھ الفاظ کو چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے جو حفاظ کھڑے ہیں نماز میں تراویح میں وغیرہ، وہ لوگ پیچھے سے لقمہ دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ صحابی بہت زیادہ بھول رہے تھے اور عجیب قسم کی تکلیف میں تھے، اپنے منصبے کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مدینہ آ کر بولے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر آؤ، یہ شیطان کی وجہ سے ہے، اور آپ کو قریب کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ایک مارے اور بولے اخرج عدو اللہ، نکل جا اللہ کے دشمن، اور وہ شیطان نکل گیا۔ 3 بار اللہ کے نبی نے اس الفاظ کو دہرایا۔ صحابی رسول کے جسم میں جن داخل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن شیطان سے کہا اخرج عدو اللہ، نکل جا اللہ کے دشمن، 3 بار کہا، وہ شیطان نکل گیا۔ لوگ شیطان اور جن میں فرق نہیں کرتے۔ شیطان کسی مخلوق کا نام نہیں ہے، شیطان صفت کا نام ہے۔ خیر، بحث کرنے والے بہت سارے بحث کرتے ہیں، آج کل تو واٹس ایپ کا دور چل پڑا ہے، سبحان اللہ، تو حدیث جتنی معلوم ہے اتنا ہی علم ہے، لیکن اب اس سے ہٹ کے اگر کوئی چیز آ جائے ان کے سامنے تو یہ چیز غلط ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو ریفرنس دے دیں اور وہ پڑھ بھی لیں تو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں حدیث کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے جن وہ صحابی کے جسم سے، اور یہ کہتے ہیں نہیں اخرج عدو اللہ کا مطلب ہے نکل جا اللہ کے دشمن، وہ باہر تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صح؟ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ نہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ خیر، کنٹروورسیز بہت ہوتے ہیں، ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے، جو شریعت کا نظام ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جن انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے اور ہوا ہے، صحابی کے جسم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے۔ صحابی کے جسم میں جن داخل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے نکالے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطب، اور تحقیق و تخریج کیے ہیں حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، اور اس حدیث کے نیچے جو فوائد لکھے ہیں اس میں یہ بات بھی لکھے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی جسم میں جن داخل ہوتا ہے، دال الف خاف لام، دال الف خاف لام داخل لفظ ہے، سبحان اللہ، یہ میری ذہنیت نہیں ہے اور میرے ورڈز نہیں ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھائی لوگ میری بات یوٹیوب کے ذریعے سے سن لے یا جس بھی ذریعے سے ان تک اللہ رب العالمین بات پہنچا دے، آمین، اور آپ لوگ سمجھ لیں انشاءاللہ کہ انسانی جسم میں جن داخل ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں جن داخل ہوا تو رہتا کہاں پر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا، ہم ایمان والوں کی ماں، روایت کر رہی ہے اس حدیث کو۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان اولاد آدم کے خون میں گردش کرتا ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 224 244 کچھ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا انسانی جسم میں شیطان گردش کرتا ہے خون میں۔ خون کہاں پر ہوتا؟ خون رگوں میں ہوتا،
سب سے زیادہ رگیں کہاں پر ہے؟ دماغ میں ہے. CNS پہ جا کے بیٹھتا، سینٹرل نروس سسٹم. یہ سبحان اللہ ہم چونکہ سائنس جانتے ہیں اس وجہ سے آپ کے سامنے. اب یہ حدیث کا ہے کیا کانٹیکسٹ؟ حدیث میں ایسا ٹیکسٹ نہیں ہے. حدیث میں نبی نے یہ کہا، اب اس کی مفہوم سبحان اللہ آپ سمجھیں اور آپ اپنی مرضی سے نہ سمجھیں. جیسا سمجھایا گیا ہے سلف الصالحین سے ویسے ہی سمجھیں. انسانی جسم میں جن داخل ہو کر دماغ میں بیٹھتا تو اس وقت اس کی زبان سے عجیب قسم کی باتیں نکلتی ہیں، گالی گلوچ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور ایسا ہوتا ہے، یہ چیز تجربے میں ہے ہمارے ہی نہیں بلکہ ہم سے بڑے جو کوئی بھی معالجین اس زمین پر باحیات ہے اور ان سے پہلے جو گزر چکے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیے ہیں. تو جن انسانی جسم میں ظاہر ہوتا ہے اور انسان کی زبان پر جو ہے کلام کرتا ہے، اس وقت جب ایک معالج قرآن اور حدیث سے علاج کرنے والا اس پر قرآن پڑھ رہا ہو تب وہ جن اس کی زبان پر ظاہر ہوتا ہے اور کلام کرتا ہے کہ میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں، اور اگر جادو سے بھیجا ہوا جن ہے تو بولتا ہے کہ فلاں نے بھیجا اور میں یہ مقصد سے آیا ہوں وغیرہ. یہ سب چیزیں ہیں. تو جن انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے خون میں گردش کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جن کو کیا انسان دیکھ سکتے ہیں؟ سوال. اس کا جواب یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 27 میں کہا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کے قبیلے تم کو دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جن کو دیکھا تو وہ ہو سکتا ہے دیکھا. میں ہی بتا رہا ہوں ابھی سبحان اللہ کہ نہیں دیکھ سکتے اللہ کہہ رہے قرآن میں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے دیکھا. جی ہاں، جن اگر اپنی اصلی شکل سے انسانی شکل میں، کتے کی شکل میں، سانپ کی شکل میں تبدیل ہوا تو انسان کو دیکھ سکتا ہے، انسان سانپ کو دیکھ سکتا ہے، کتے کو دیکھ سکتا ہے، تو وہ چیز کو دیکھ رہا ہے. لیکن انسان کو کیسے معلوم کہ یہ جن ہی ہے؟ اس لیے زیادہ اس مسئلے میں نہیں پڑھنا. سبحان اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین. تو انسان جنات کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں کہہ دیے. جن جو ورڈ ہے جیم نون، اس کا مطلب ہوتا ہے انویزیبل بینگ، نہیں دکھنے والی شے. ٹھیک ہے، لہذا جنات کو انسان ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن انسان ہم کو دیکھتے ہیں. جن و انس کا جو دوستانہ ہے، یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے جو کام کرتے ہیں تو اس میں یہ لوگ دیکھتے ہیں کیا؟ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. جنات اور انسان ایک دوسرے سے کام کر سکتے ہیں، ان میں دوستی ہو سکتی؟ جی ہاں ہو سکتی ہے. دلیل قرآن مجید سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 128 129 اور 130. ترجمہ تفسیر پڑھیے آپ انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. یہ 3 آیاتیں ہیں. اس کا لمبا ترجمہ ہے اور تفسیر بھی کافی لمبی ہے. اگر اسی پر گھنٹوں بولنا پڑے تو بول سکتے ہیں. اتنی لمبی تفسیر ہے انشاءاللہ اور بہت طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ ایک دم مختصر بیان کروں گا کہ انسان اور جنات کے درمیان دوستی ہوتی ہے. وہ ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں. اور کیا کام ہوتا ہے ان کے درمیان میں؟ شرک اور کفر پھیلانا.